السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ آپ سب کا خیریت سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور الحمدللہ یہ بات اب ہم روزانہ ہی کیا کریں گے۔ تو اس تمام چیزوں کا پلیز آپ خیال رکھیں، جن کو نہیں پتا کہ کہاں سے بند ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو کرنا ہے، وہ پہلے ہی سے اپنے کسی نہ کسی بچے سے ضرور سیکھ لیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک عورت جب اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے تو یہ کیمرہ بند کرنا، یہ آواز کھولنا بند کرنا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اور سیکھنے سے آپ دیکھیں، آپ نے جب گھر کے کام کا سیکھے، آپ نے باقی تمام چیزیں سیکھی، تو سیکھنے سے تو آپ ایک دم سے خود بخود ہی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ خراب کریں گے، دو دفعہ خراب کریں گے، لیکن بچوں کے پاس بیٹھ کر ضرور ان چیزوں کو سیکھیں۔ اور میں بھی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو میٹنگ سے ہی اس کو بند کر دیا جاتا ہے، میں نے تو دونوں طرف سے، کیونکہ میں لائیو ہوں تو میری کوشش یہی ہے کہ اس کو یہیں سے آف کر دیا جائے تاکہ آپ کو کسی طرح کی تکلیف ہی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ سارے کام ایک دم سے ہی میرے اوپر آ جاتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے۔ آج کا اپنا پارا سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس قرآن پاک کے سامنے لا کر ہم سب کو بٹھا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھنے میں بھی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہم سب کے دلوں کی بہار اور آنکھوں کا نور بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ اس قرآن پاک کو نہ صرف یہ کہ ہم رمضان بلکہ غیر رمضان میں بھی لے کر چلے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام پڑھنے والوں کے لیے، اپنے اس نورانی کلام کو پڑھنے والوں کے لیے اتنی بشارتیں دی ہیں کہ بعض دفعہ دل چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے سارے کام چھوڑے اور یہ ہی ایک کام کرے، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کا کام بھی دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا چھوڑ دو۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے مذہب میں تو رہبانیت کو سختی سے منع کر دیا گیا۔ رہبانیت کیا تھی کہ کرسچینز آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بردرز بن جاتے ہیں، وہ ننز بن جاتی ہیں، اور دنیا میں ان کو کہتے ہیں آپ نے دنیا کی طرف نہیں جانا بلکہ آپ نے صرف اور صرف دین کی خدمت کرنی ہے۔ ان کو شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، ان کو دنیا کے کوئی کاموں کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف چیریٹی کے کام اور باقی تمام چیزوں پر وہ آگے آگے ہوتے ہیں اور انہی کو ہی آگے کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مذہب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین ہمیں ہمارے اوپر جب مکمل کر دیا اس کلام پاک کے ذریعے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رہبانیت کو پسند ہی نہیں فرمایا کہ بھئی ہم ایک اکیلے ہو جائیں اور دنیا سے منہ موڑ لیں اور ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں اور صرف اللہ اللہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے کو جس طریقے سے بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اسی طرح کام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر تمام نیڈز رکھی، تمام ضروریات رکھی، کھانا ہے، پینا ہے، ہر چیز ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شادی کی ضرورت بھی ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم صرف ایک ہی کام کی طرف لگے رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ملٹیپل کام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نبی کی امت بنایا، اس نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اونچا، اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا۔ پھر اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پسند کیا کہ یہ امت باقی کاموں کی طرف بھی جائے اور اپنی تجارت بھی کرے، یہ کھانا بھی بنائے گی، یہ کام بھی کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کو بھی لے کر چلے گی، اور سب سے پہلے قرآن اور اس کے بعد دوسرے کام۔ لیکن ہم سب نے کیا کر دیا کہ سب سے پہلے کام اور اس کے بعد قرآن۔ تو اس وقت آپ میں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب الحمدللہ
कल से चमकने वाली सूरत पढ़ रहे हैं, नूर वाली सूरत पढ़ रहे हैं। इस सूरत को पढ़ते हुए हम सबके चेहरे भी चमकने चाहिए इंशाअल्लाह ताला, और हम सबको अंदर से खुशी होनी चाहिए, दिल भी खुश होने चाहिए, और एक ऐसा अपने इर्द गिर्द माहौल बना ले, ऑनलाइन भी, और हम सब भी एक ऐसा अपने इर्द गिर्द माहौल बना ले कि हमें लगे कि वाकई हम इस वक्त नूर में हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला इस कुरान पाक के पढ़ने वालों को अपनी नजरों के सामने रखते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। आप देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हो, बेशक फरिश्तों के जरिए अल्लाह सुब्हाना व ताला तक एक एक लम्हे लम्हे की रिपोर्ट पहुंचती है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला अपना कलाम पढ़ने वालों को और नमाज में कलाम पढ़ने वालों के बारे में फरमाते हैं कि ये लोग मेरी नजरों के सामने हैं। तो इस वक्त आप में हम सब अल्लाह सुब्हाना व ताला, इतने बड़े अल्लाह सुब्हाना व ताला, और सोचे कि वो मेरा मालिक है, वो मेरा राजिक है, वो मेरा मुदब्बिर है, हम उसकी नजरों के सामने हैं। अब देखिए, अगर आपका टीचर ही 2 से 3 मर्तबा आपको देख ले तो आप कैसे कॉन्शियस हो जाते हैं, आप बात नहीं करते, आप साथ वाले से जो है किसी किस्म, अगर साथ वाला कोई गुफ्तगू करने भी लगे तो आप साथ वाले को क्या कहते हैं कि नहीं, या इशारा कर देते हैं कि नहीं टीचर देख रही है, अभी मैं कैसे तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। लेकिन जब हमें ये कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला की नजरों में हम हैं, तो हमें डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला गायब में है। इस वजह से तो दुआ करें कि जो गायब पर ईमान लाते हैं, कल हमने मुत्तकियों की कितनी प्यारी सिफत पढ़ ली कि गायब पर ईमान लाते हैं, तो इस सिफत को आप में हम सब अपने ऊपर भी महसूस करें इंशाअल्लाह ताला, और हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व ताला करे कि हमें ये महसूस होने लग जाए कि अल्लाह सुब्हाना व ताला इस वक्त हमें देख रहे हैं। और फिर जैसे मैंने कल कहा था, आज फिर कहूंगी, सबसे बड़ा इम्तिहान ऑनलाइन का होता है। आप सब मेरी नजरों के सामने है, वो नजरों से ओझल है, तो आपका सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि अपना कलाम पाक लेकर, कुरान पाक लेकर एक साइड पर हो जाए, किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए कि जहां पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई आपको तंग करने वाला ना हो। और अगर कोई तंग करने के लिए आए तो जैसे वो मैं हर साल कहती हूँ कि हमारे यहाँ एक ही बात बोली जाती है, जमा रोजादा, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। पश्तो तो मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है, सही बोल लिया, चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इस तरह से हम बोलते हैं ना कि भाई मेरा तो रोजा है, तो इसी तरह आप जो कलामे पाक पढ़ने वाले हैं ना, वो भी एक साइड पर बैठ कर कह दिया करें, इस वक्त मैं इत्तिकाफ की हालत में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, नियत करके बैठ जाएं, ठीक है। क्योंकि जो हम सामने वाले हैं, हम तो बातचीत करेंगे, आपके लिए माइक खोलना थोड़ा हमारा मुश्किल हो जाता है, तो आप नियत कर ले कि भाई मैं इस वक्त एतकाफ की हालत में हूं। इसी तरह अगर क्लास में बैठने वाला भी कोई चाहता है तो जरूर ये नियत करे। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व ताला के सामने हमें महसूस होना चाहिए कि भाई इस वक्त मैं खुदा की नजरों के सामने हूं, और मैं इस वक्त जो मांगूंगी, जो चाहूंगी, मेरा खुदा इस वक्त मुझे जरूर देगा। और आप देखें, अल्लाह सुब्हाना व ताला क्या हमें वैसे नहीं देते, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे भर भर के देते, बेनम नहीं, ये ना कहा करे हमसे ज्यादा, हम पास भी पढ़ता जी, वो खूब अच्छे तरह नहीं ऐसे नहीं कहते। अगर उनको मिल रहा है तो उनका इम्तिहान उस पर है ना। अल्लाह सुब्हाना व ताला कुछ को देकर आजमा रहे, कुछ से लेकर आजमा रहे हैं। तो ये तो हम कभी कह ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला उनको ज्यादा दे रहे हैं या हमें कम दे रहे हैं। अगर हमसे लेकर आजमा रहे हैं तो उसमें हमने पूरा होना है जी। अल्लाह ताला उनको हमसे ज्यादा बहुत देते हैं, बिल्कुल देते हैं, और बाज दफा आप देखें कुछ को नहीं भी देते, कुछ को नहीं भी देते, ये भी होता है। तो अल्लाह ताला कुछ को देकर आजमाते हैं, बिल्कुल, कुछ को दे के आजमाते हैं और कुछ को लेकर आजमाते हैं। चले हम आज के अपने कलाम पाक की तरफ आते हैं। हमारी आयत नंबर थी कल की, हमने तकरीबन 73 तक पढ़ लिया था कल, अल्हम्दुलिल्लाह। और कल हम पढ़ रहे थे गाय का जिक्र, ठीक है। हम ये पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा, इस कौम के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत तकालीफ आई, और ये कौम क्योंकि फिरौनियों के ताबे थी, सूरत बकरा आयत नंबर 73, वहां से खोल ले आप लोग। तो ये कौम फिरौनियों के ताबे में थी,
تو اس قوم کے اندر بچڑے کی محبت، گائے کی محبت اس قوم کے اندر تک جا چکی ہوئی تھی. اس قوم کی رگ رگ میں جو تھی وہ گائے کی محبت تھی. تو یہاں پر ایک واقعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حیل و حجت کرنا شروع کر دی. یہی کام آپ اور میں ہم سب بھی کر رہے ہیں. ہم کیا کام کرتے ہیں؟ اگر ہمیں بتا دیا جائے یہ کام سنت ہے تو پھر ہم اس کے اوپر حیل و حجت شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ کتنی ہے، یہ کیوں ہے، یہ اس کو اگر ایسے پڑھ لیں تو کیا ایسے ہو جائے گا، اس کو اگر اس طرح کر لیا جائے تو کیا اس طرح سے یہ قبول ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد ایک سوالوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر میں ایسے کر لوں تو کیا ایسے ہوگا، کیا ایسے کر لوں تو کیا ایسے ہوگا. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب بھی ہم کسی بھی کام کو بہت زیادہ اس میں سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے وہ کام ہمارے لیے مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم تو فتوے پوچھ رہے ہیں، اسے تو آسان ہو جانا چاہیے. اس دور میں وہ کام ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے فتنوں کا دور. اور اس دور میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی فرقے ہوں گے، اور آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد بھی کئی فرقے ہیں جو کہ ایکٹیولی ہم سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے آپ کے سوالات بڑھتے جاتے ہیں، ایک فرقہ ایک جواب دیتا ہے، دوسرا فرقہ دوسرا جواب دیتا ہے، پھر آپ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں اور وہ کام کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو مین چیز کیا دیکھنی ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا قرآن پاک میں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ہم نے مین چیز یہ دیکھنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی تو نبی نے کہا تھا نا. آپ یہ دیکھیں اس وقت کے نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. نبی فرما رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، اور یہ لوگ بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے رب سے دعا کریں، آپ اپنے رب سے دعا کریں، آپ اپنے رب سے دعا کریں، اب یہ کر دے، اب یہ کر دے، اب یہ کر دے. اور پھر دیکھیں کہ اگر وہ اس وقت پہلی ہی باری میں کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیتے. لیکن جیسے جیسے وہ دعا کرتے چلے گئے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، ان کے لیے گائے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت سے سخت کر دیا. اور پھر اسی طرح اسی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جس سے تم چھپاتے تھے، چنانچہ ہم نے کہا کہ تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا. اچھا اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ فرض کریں آپ اور میں ہم سب کہیں قبرستان جائیں، اور قبرستان میں آپ دعا کر رہی ہیں اور ایک دم سے کوئی ایک مردہ زندہ ہو کر باہر آ جائے، کیا ہوگا ہمارا حال؟ ہمارا کیا حشر ہوگا، ہے نا؟ ہاں جی بالکل، بے ہوش بھی ہو جائیں گے. وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، بے ہوش تو ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے یہ مردہ زندہ ہوا تو کیا یہ بہت بڑا معجزہ نہیں ہوگا ہماری زندگیوں کو بدل دینے کے لیے؟ جی بالکل، یہ کتنا بڑا معجزہ ہوگا ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے. تو آپ اور میں یہ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات کتنے سخت دل ہو جاتے ہیں، اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو بعض اوقات کوئی معجزہ بھی نہیں بدل سکتا. لیکن کیا ہوتا ہے، جو ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، جو الٹے سیدھے طریقے سے ہمیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں سوشل میڈیا پر کچھ بھی دکھا دیتے ہیں، ان کو ہم بہت زیادہ مانتے ہیں. کسی نے پھونک مار دی، کسی نے کچھ کر دیا، وہ چیزیں دیکھیں ان کو ہم کرامات اور ان سب میں لے لیتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ گائے کا گوشت مارا جو مقتول تھا اس کے جسم کے اوپر، اور وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دیتا ہے، اور قاتل کا نام بتانے کے بعد وہ پھر مر جاتا ہے. یہ اتنا بڑا معجزہ تھا جو بنی اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ معجزہ، اور ان سب کے سامنے ہوا یہ معجزہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم،
इतनी कुदरत की तुमने निशानियां देखी और उसके बाद फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। तो देखें, आज ये जो बनी इसराइल के लिए जितनी भी बातें हो रही हैं, गौर करें इन सब पर कि यही सारी बातें, यही सारे काम आप और मैं, हम सब भी करते चले जा रहे हैं। हम भी कोई ना कोई कुरान पाक की कोई आयत पढ़ते हैं, कोई ऐसी चीज। देखिए, सबसे बड़ा मौजज़ा तो इस दौर में हमारे लिए कलाम पाक है। हम जो भी कुरान पाक में पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद फिर हमारे दिल सख्त हो जाते हैं। फिर हम क्या कर रहे होते हैं, उसके बाद दोबारा से हम वही काम कर रहे होते हैं जिस काम को करने से अल्लाह सुब्हाना व तआला मना फरमाते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि इनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतना बड़ा मौजज़ा दिखाया, और इस दौर में मौजज़े क्यों बंद हो गए? किसी को कुछ पता है? हो जाने चाहिए थे ना, कोई ना कोई मौजज़ा आना चाहिए था कि ये कौम भी सीधी हो जाती, लेकिन नहीं। वजह क्या है? असल वजह क्या है? कुछ पता है आप लोगों को कि मौजज़े क्यों नहीं होते? अव्वल तो ये देखे कि नबी ही नहीं है, ठीक है, नबी ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या जिन कौमों को मौजज़े दिखाए गए, क्या जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने शक्कुल कमर नहीं देखा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े किया। उन्होंने काफले वालों से भी पूछा था कि क्या वाकई तुम सबने दो टुकड़े देखे? उन्होंने, काफले वालों ने जो दूर से आ रहे थे, सबने बता दिया कि एक टुकड़ा इधर था और एक टुकड़ा फलां पहाड़ के ऊपर था। सबको पता चल गया, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ये समझते थे कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है, हम सबको चांद दो टुकड़े नजर आ रहा है, इसलिए उन्होंने काफले वालों से पूछा। तो हम सब ये देखें कि आपका क्या ख्याल है, बनी इसराइल को अगर ये मौजज़ा दिखाया गया तो ये बनी इसराइल के लिए कोई बहुत अच्छी बात थी? आप खुद सोचे ना, मौजज़ा देखने के बाद उनको कोई असर हुआ? जिन्होंने पलटना था वो फिर पलट गए, ठीक है। फिर इसी तरह मुशरिकीन मक्का को दिखाया गया, जिन्होंने पलटना था वो फिर पलट गए। आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जब मौजज़ा दिखा देते हैं ना, उसके बाद सजा भी सख्त हो जाती है। तो फिर आज एक और सजदा शुक्र करना है। मुझे नहीं पता कल आप लोगों ने किए कि नहीं किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज एक और सजदा शुक्र अदा करना है। वो क्या? कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस दौर में सबसे बड़ा मौजज़ा हमें कलामे पाक देकर, हमें ये छोटे छोटे मौजज़े अल्लाह सुब्हाना व तआला नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसके बाद फिर हमारे अज़ाबात सख्त हो जाएंगे। क्यों? जिस तरीके से इनके अज़ाबात सख्त हो गए थे। तो इस पर भी अल्लाह ताला पर कितना प्यार आता है ना, कि अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहते ही नहीं थे कि ये जो कौम है, ये जो उम्मत है, ये और ज्यादा तकालीफ में आ जाए। और अल्लाह ताला तो नहीं चाहते कि वो हमें तकलीफ दें, अल्लाह सुब्हाना व तआला तो नहीं चाहते कि हम आग में जाएं, अल्लाह सुब्हाना व तआला तो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर आजमाइशें और मुश्किलें आए। लेकिन हमारे ऊपर फिर आती क्यों है? ये सब हमारे अपने कामों के नतीजे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्लियरली कुरान पाक में फरमा दिया कि जो भी बदबख्ती है वो खुद हमारे हाथों की हुई है, हमारे अपने अमाल हैं जो हमारे गलों में डाल दिए जाते हैं। तो आज फिर एक और सजदा शुक्र अदा करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें एक्स्ट्रा मौजज़े दिखाकर भी हमारी आजमाइश नहीं की, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कलामे पाक के जरिए से सीधे रहने की तौफीक अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करे वो कम है। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? इतना बड़ा मौजज़ा देखा और फिर क्या किया? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, और फिर क्या हुआ कि इसके बाद, और फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, चुनाचे वो पत्थरों की मानिंद है या इनसे भी ज्यादा सख्त। बेशक कुछ पत्थर वो हैं कि उनसे नहरें फूटती हैं, बेशक इनमें से कुछ वो हैं कि फट पड़ते हैं, फिर इनसे पानी निकलता है, बेशक उनमें से कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। सुभान अल्लाह, पत्थर अल्लाह सुब्हाना व तआला के डर से गिर पड़ते हैं, और हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के डर से सजदों में नहीं गिरते।
آپ دیکھیں ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا آسمان کو برسا دیتے ہیں, ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا. کبھی کڑکتی بجلی آ جاتی ہے, ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا. کبھی تیز ہوا آ جاتی ہے, ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا. کبھی حبس بھرے دن آ جاتے ہیں جس میں دم گھٹ جاتا ہے, ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا. میں بعض اوقات سوچتی ہوں کہ جو ہمیں ایک زکام ہو جاتا ہے, اس میں ہمارا ناک بند ہو جاتا ہے, بالکل ہمارا ناک ایسے بند ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اب سانس نہیں آئے گا, اور گلے سے آپ جتنا مرضی سانس لیں, جو آپ ناک سے لیتے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہمیں اس وقت بھی ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی دن صرف اور صرف میری ناک ہی بند کر دیں تو میں کیا کر لوں گی, میں کیا کر سکتی ہوں. آپ دنیا جہان کی میڈیسن لے لینا. ابھی یہ دسمبر اور جنوری میں جو ایک نیا سپیل چلا تھا, جو جس میں نیا یہ سارا چلا تھا, جی بالکل ابھی تک وہ چل رہا ہے. دوبارہ سردی آئی, دوبارہ ہوا, تو آپ دیکھیے اس میں ہم سب کا کیا حال ہوا. کیا ہم ڈر گئے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا کام, جی بالکل کوئی ہم نے ایسا کام کیا؟ بالکل نمونیا سے کتنے بچے مرے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کی تمام چیزیں ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, تمہارے دل تو اتنے سخت ہیں. میں نے پتھروں کی مثال تو دی, لیکن پتھروں میں سے تو بہت سارے پتھر پانی بھی نکال دیتے ہیں, اور بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو کہ اللہ کے ڈر سے گر بھی پڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہمارے بھی دل کبھی سختی والے نہ ہو, اور اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے نرم دل لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات, کوئی حکم, کوئی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی عذاب کے بارے میں بھی بتائیں تو ہم فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدوں میں گرنے والے ہوں. ایک چیز ذہن میں رکھیں, ہر وہ شخص جو سخت دل ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلے دور ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں نا آپ کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے, تو پہلے یہ چیک کرے کہ یہ دل کا کتنا نرم ہے. نرم دل انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب بھی کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں, کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق تو ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں, پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ جانتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کلام پاک ٹھیک طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہوتا, اور وہ ساتھ ہی آپ کو کیا کہہ دیں گے, یہ قرآن میں لکھا ہے. کلیئرلی آپ کو کہیں گے یہ قرآن میں لکھا ہے. آپ پوچھے کہاں لکھا ہے, نہیں مجھے نہیں پتا, بس قرآن میں لکھا ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کسی سے سنا تھا. آدھی بات ہم سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم تحریف کر دیتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں, اور ہمارے ہاں آج کل یہ جب سے یہ فتنوں کا دور آیا ہے, بہت سارے لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں آپ جو یہ اس طرح کی باتیں بتاتی ہیں, میں بہت کلیئرلی بات نہیں کر رہی, جن کو پتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم منع کرتے ہیں بدعات پر, یہ چیز بدعت ہے, وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں ہمیں بتاتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا سختی سے بتا دیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیا کر دیتے ہیں, اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ سب موجود ہے, اور پھر کیا کر دیتے ہیں, تحریف کر دیتے ہیں. وہ کس کی خاطر؟ اپنے مطلب کی خاطر. کس کے لیے؟ اپنے عزت جاہ و جلال کے لیے. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو اکثریت ہوتی ہے نا, وہ سیدھا چلنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی. اکثریت ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو ٹیڑھا چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ٹیڑھا چلنے میں دنیا کے مزے بہت ہیں. جو شخص ٹیڑھا چلتا ہے نا, اس کے لیے دنیا میں انجوائے کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں, اگر آپ کو منع کیا جائے, آپ ایک قرآن والی ہیں, اور آپ کو اگر منع کیا جائے کہ شادی میں ناچ گانا نہیں کرنا, تو جو ٹیڑھے چلتے ہیں ان کو ناچ گانا کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے, وہ تو نہیں چھوڑ سکتے اپنا مزہ. اسی طرح اگر آپ کو منع کیا جائے کہ فوتگی پر بین نہیں کرنا, تو جو ٹیڑھے چلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بین کیے بغیر تو میں انجوائے نہیں کر سکوں گی اس فوتگی کو بھی. ہم تو وہاں پر بھی انجوائے کا ہی ڈھونڈتے ہیں نا, سارا کچھ ہی.
کہ بھئی لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے اتنا دکھ ہوا ہے، یہ میری بہت پیاری تھی، ماں مری ہے اور جی ماں کے پیچھے رو جی جی بالکل. تو یہ آپ دیکھیے کہ جو شخص سیدھا چلے گا اکثریت اس کے پیچھے کبھی بھی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تھوڑے سے لوگوں کو لے کر چلے گا. اور یہ ہی کلام پاک بار بار بھی بتائیں گے. آپ یہ دیکھیں کلام پاک میں یہ بار بار بتایا جائے گا، اور کیا کہا جا رہا ہے، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے بھی ہوتے ہیں. اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کرے، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے. تو ایسا تھا کہ جیسے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو یہود تھے وہ بہت بڑے بڑے عالم تھے، اور کل بھی ہم نے یہی بات کی کہ یہود کو ان کی تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی پتا تھی. یہود کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کا نام کیا ہوگا، یہود کو ایک ایک بات معلوم تھی. لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے اپنی ضد سے نہیں مانا. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے وہ اپنی تورات پڑھی ہوئی تھی اور ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ رہے تو سارے اکٹھے ہی تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر یہ بات کرتے تھے کہ ہاں ہماری تورات میں بھی یہ نشانی ہے اور یہ ہی سچے اور آخری نبی ہیں. جس وقت ان کے علماء کو اور ان کے بڑوں کو پتا چلتا تھا تو وہ ایک دم سے شور مچا دیتے تھے، وہ ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو کہتے تھے تم نے بتایا کیوں بتایا مسلمانوں کو، ورنہ ہمیں بھی ماننا پڑے گا. تو آپ دیکھیں کہ پتہ ان کو سب تھا، اس کے باوجود بھی یہ بطور حجت یہ کام کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں کتنا پیارا کہہ رہے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک سب کچھ اللہ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، بس وہ صرف گمان ہی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زبردست یہاں پر بتا دیا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے میں تو فلانے عالم کے پاس جاتی ہوں اور میں فلانی جگہ جاتی ہوں، اور یہ ساری باتیں کر کے وہ کیا کرتے ہیں، بدعات شروع کر دیتے ہیں. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا زبردست بتا دیا کہ جو شخص کتاب کو نہیں جانتا اس کے دل میں کیا ہوتی ہیں، جھوٹی آرزویں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ہم جتنا زیادہ بدعات کے کام کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی آج تک کسی نے کہا کہ یہ غلط کام ہے. آپ جتنی زیادہ بدعت کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو اس بات کا یقین ہوتا چلا جائے گا، نہیں یہ تو میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے کری تھی، نہیں یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا. تو ہم یہاں پر دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، صرف گمان کر رہے ہیں. چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں. چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے. تو یہاں پر رک جائے اور دیکھیں کتنی دفعہ ہلاکت کا لفظ کلمہ آیا، غور کریں ذرا آیتوں کو طرف دیکھیں، ہلاکت کا کلمہ کتنی دفعہ آیا، وائل کتنی دفعہ آیا، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 مرتبہ آیا. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مرتبہ کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی دفعہ فرما رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں ہمارے تو یہود کے تو جو علماء تھے وہ تو اپنی تورات کو تبدیل کرتے تھے، پیسے لیتے تھے اور تبدیل کر دیتے تھے. آج کل تو آپ قرآن پاک میں تو ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی حفاظت کی. تو پھر اس آیت کو ہم اپنے لیے کیسے لیں، کیونکہ کلام پاک تو ہم سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس آیت کو ہم اپنے لیے کیسے لیں؟ یہود کے علماء کی بات کر کے ہم اپنی بات کو ختم نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پیچھے کیا کہا گیا کہ جو لوگ بدعات کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جھوٹی آرزویں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ہی بتا دیا. آپ دیکھیں کیا بدعات کے نام پر آپ کو ڈھیروں ڈھیر کتابیں نہیں مل جاتی،
क्या बिद्दात के नाम पर लिखा हुआ बोला हुआ आपको नेट पर नहीं मिल जाता? तो क्या हो गया, अल्लाह सुभाना व ताला ने इस आयत को अपने ऊपर ले 3 मर्तबा हलाकतें डाल दी। मत जाए गलत रास्ते की तरफ, मत करे उल्टे काम, वरना 3 हलाकतें अल्लाह सुभाना व ताला की तरफ से आ गई। और फिर हम कहते हैं कि ये कुरान हमसे बात क्यों नहीं करता, ये कुरान हमारे ऊपर क्यों नहीं उतरता? इसलिए नहीं उतरता कि आप और मैं इसको समझते नहीं है। ये इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि आप और मैं हम इसको समझने से कासिर है। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला इन 3 हलाकतों से भी हमें बचाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। और उन्होंने कहा कि आग हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा हरगिज नहीं छुएगी। कह दीजिए, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है? फिर तो अल्लाह अपने अहद के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा। क्या तुम वो बात कहते हो अल्लाह के बारे में जो तुम जानते नहीं? तो आप देखिए, हमारा भी तो यही वतीरा बन गया हुआ है। हम भी तो यही कहते हैं ना, हम 3 दिनों से एक ही बात कर रहे हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जहन्नुम में नहीं जाना। आज हम भी वही बात करते हैं जो कि यहूदी कहा करते थे उस वक्त। फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला क्या कहते हैं, बताओ कि अगर मैंने कोई अहद किया है तो हरगिज मैं उसके खिलाफ नहीं करूंगा। क्यों नहीं? जिसने कोई बुराई कमाई, गौर से सुन ले, एक भी बुराई, जिसने कोई बुराई कमाई और उसे उसकी बुराई ने घेर लिया तो वो ही लोग दोज़खी हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। इस पर उलमा कहते हैं कि फर्ज करें आपसे एक गलती हो गई, फर्ज करें आपने आज एक गलती कर ली और शाम को आपने अल्लाह सुब्हाना व ताला से माफी मांग ली। दूसरे दिन आपसे फिर गलती होगी, वो गलती आपने दोबारा कर ली, शाम को आपने फिर माफी मांग ली। अब आपने क्या किया, अपना वतीरा ही बना लिया। आज फिर आप गलती कर रहे हैं, कल फिर आप गलती कर रहे हैं, फिर आप माफी मांग रहे हैं। ठीक है, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक अल्लाह सुब्हाना व ताला जो है वो दरवाजा बंद नहीं करेंगे मगफरत का। लेकिन क्योंकि अब हमने अपना वतीरा ही बना लिया, तो इस आयत को अंडरलाइन करें कि अगर हम गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, हमें पता है ये गलत है, हम माफी भी मांगते हैं और करते चले जाते हैं, तो फिर वो गलती नहीं होती, फिर वो हमारी आदत बन जाती है। तो इस पर उलमा फरमाते हैं कि हर वो गलती जो मुसलसल की जाए, बार बार की जाए, लेकिन उस पर अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमा रहे हैं कि बुराई ने उसे घेर लिया और फिर वही लोग दोज़खी हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह जी जो गलतियां हमसे मुसलसल हो रही हैं, या अल्लाह जी उस पर भी हमारी पकड़ ना करना। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी, इन पाक महाफिल का हम वसीला देते हैं, या अल्लाह जी उन गलतियों से भी दरगुजर फरमा ले, और या अल्लाह जी हमें दोज़ख में जाने हुए लोगों में शामिल ना फरमाना। और जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक काम किए, वो ही जन्नती हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। इस बात को इससे समझे ना कि क्या कहा जाता है कि कोई शख्स अगर मुसलसल नमाज पढ़ रहा है, कोई शख्स अगर मुसलसल रोजे रखता है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल वो बीच में कभी बीमार हो जाता है, कभी कोई उसको तकलीफ हो जाती है, तो क्या कहा जाता है, फरिश्ते ढूंढते हैं ना उसको, ऐसा होता है ना। और फिर एक शख्स ऐसा जो मुसलसल तहज्जुद पढ़ा था लेकिन वो बीमार हो गया या उसकी आंख नहीं खुली, तो किसी वजह से, तकलीफ की वजह से, तो क्या अल्लाह सुब्हाना व ताला उसके नामा माल में तहज्जुद का अजर लिख देते हैं कि नहीं लिख देते? क्योंकि वो मुसलसल वो अमल कर रहा था तो अजर लिखा जाता है ना। तो फिर इसी तरह अगर एक बुराई हम मुसलसल करते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका गुनाह हमें नहीं मिलेगा? ये कैसे हो सकता है? तो आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आज हमें ये दोनों आयतें लाकर हमें इस बात की तरफ भी तवज्जो दिला दी। और जब हमने बनी इसराइल से पक्का वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मसाकीनों से नेक सलूक करना और तुम लोगों से अच्छी बात कहना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, फिर तुम इस वादे से फिर गए मगर तुम में से थोड़े इसके पाबंद रहे, तो तुम फिर और तुम तो फिर जाने वाले ही हो। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बनी इसराइल से ये वादा लिया
اور قرآن پاک میں دے کر یہی وعدہ ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا جو کہ بنی اسرائیل سے لیا تھا. اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ تم نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے. اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے پہلے مشرک تھے ان کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور پھر آپس میں آئے دن ان کی جنگ ہوتی رہتی تھی، یہ لڑتے رہتے تھے. اسی طرح یہود مدینہ کے بھی تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. اور پھر اسی طرح آپس میں یہ ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے، ساتھی بھی بنے ہوئے تھے. اور کیا کرتے تھے کہ جب دو قبیلے اکٹھے ہو جاتے تھے، ساتھی بن جاتے تھے، تیسرے قبیلے کے اوپر چڑھائی کر دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سختی سے منع فرما دیا کہ تم ان کو ان کے نہ گھروں سے نکالو گے، نہ تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے، اور نہ ہی تم ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے. لیکن انہوں نے کچھ نہیں مانا اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ قتل بھی کرتے تھے، گھروں سے بھی نکالتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے. اور بعد میں ایک حصہ تھا، وہ حصہ کیا تھا کہ فدیہ دے کر اپنے جو قیدی ہیں ان کو چھڑا لو. تو یہ بس وہ ایک حصہ جو تھا اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، باقی اور کسی چیز پر عمل نہیں کرتے تھے. صرف جہاں قیدی ہوتے تھے وہاں ان کو فدیہ دیتے تھے اور یہ قیدیوں کو چھڑا کر لے جاتے تھے. اسی طرح اگر ہم مسلمانوں کی طرف دیکھیں تو مسلمان بھی اپنے اپنے حصے کا کلام پاک لے لیتا ہے. جو چیز اس کو پسند نہیں آتی وہ قرآن پاک میں ہو بھی تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. اور بہت ہی آسانی سے ہم یہ بات کر دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جو کام آپ کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کے سامنے آ جائے اور وہ کام نہ کر رہا ہو، او ہو ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں؟ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے، دیکھو یہ فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھو اس کو تو اس طرح لے کر چلنا تھا. لیکن جو کام ہمارا دل نہیں کرنے کو کرتا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا زبردست ہمیں بتایا، ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو. یہ اتنی بڑی بات ہے. اور فرما کون رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے ایک ایک حکم پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب سے اچھے طریقے سے مستفید ہونے والا ہم سب کو بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے، اسے روح القدس جبریل کے ساتھ قوت دی. کیا پھر بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا ہے جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کرتے رہے. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. اس لیے ان کو روح القدس کہا گیا کیونکہ بہت ساری آیات سے، بہت ساری حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ، کہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ روح القدس سے مراد
حضرت جبریل علیہ السلام ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم کہتے ہیں یا اللہ جی روح القدس کے ذریعے سے ہماری مدد فرما. تو روح القدس کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام, جو کہ آج آپ کو مختلف احادیث بتائیں. ان احادیث کی بدولت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پھر ہم پکارتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے مختص کیا کہ نہیں کیا؟ ہر نبی کے پاس آئے نا, ایسے ہی تھا نا, کوئی نبی ایسا جس کے پاس نہ گئے ہوں. ہر نبی کے پاس کہیں صحیفے لے کر گئے, کہیں کلام پاک لے کر گئے, کہیں نبیوں کو تنگ کرنے والوں کو سزائیں دی تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دی گئی. کیا آج ہمارے لیے سجدہ شکر کرنے کا مقام نہیں ہے کہ اس امت کو دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے نا کہ روح القدس ہے, تو یہ امت دعا کرتی ہے کہ یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قوت اور طاقت دے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہیں دیتے؟ ایسے ہی دعا سکھا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو آج ایک اور سجدہ شکر ادا کریں. کبھی بھی آپ جتنا مرضی نبیوں کے حالات پڑھ لیں, آپ جتنا مرضی نبیوں کے بارے میں پڑھ لیں, کسی نبی کی امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کی امت کو روح القدس سے جو ہے فائدہ دیا ہے, ایسا کہ نہیں. اور آج آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا پیارا ہمیں بتا رہے ہیں. یہاں پر روح القدس کس کی مدد کر رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ امت جب بھی کہتی ہے کہ یا اللہ جی ہمیں روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہمارے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں. ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب صبح یہاں آ کر بیٹھا کریں تو وہ ضرور یہ دعا کیا کرے کہ یا اللہ جی روح القدس کے ذریعے سے میری مدد فرما. آپ دیکھیں پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ قرآن پاک کا بہت سارا حصہ ایسا ہوگا جس کو آپ سوتے میں نہیں گزاریں گے, اور قرآن پاک کے خاص خاص الفاظ ہوں گے جو کہ آپ سنیں گے اور اٹھیں گے. اور یہ اس کو کھولنے کا پتہ مقصد کیا تھا؟ ٹھنڈی ہوا تو آتی ہے, اس کو کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے تو پھر نیند نہیں آتی. ہم تھوڑے سے بھی گرم ہوتے ہیں نا, ہاں, تو پھر ہمیں نا بڑی پیاری سی وہ جھونکے سے آنے لگ جاتے. اچھا ابھی 3-4 دن ہے, ٹھیک ہے, چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان دنوں میں بھی آسانی فرما دے. تو اگر آپ میں سے کسی کو آ رہی ہے نیند تو جا کے منہ پہ چھینٹے مار لیں. ویسے تو مجھے سارے فریش ہی نظر آ رہے ہیں, اور وہی ہم کل سے شکر الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ویسے ہی ہم کل سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ چمکتی ہوئی صورت ہے, تو ماشاءاللہ ساروں کے چہرے بھی چمکتے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ آج دیکھیں جیسے جیسے مقامات آتے جا رہے ہیں ان پورے سورت بقرہ میں اور آگے قرآن پاک میں, آپ نے میں نے ہم سب نے انشاءاللہ تعالی ایسی آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ روٹین میں سجدہ شکر کرنا ہے, اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی یہ ہماری عادتوں میں بن جائے گا. اور کل کے آپ نے سارے پارے میں دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار شکر کہہ رہے ہیں. جی بالکل, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, جتنی مرتبہ آپ مرضی پڑھیں. آپ دن میں باہر گھر سے باہر جا رہی ہیں, آپ کسی کام کے لیے جا رہی ہیں, آپ بازار میں جا رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آج میرے پاس پیسے کم ہیں, میں اپنی شاپنگ بھی پوری کر کے آ جاؤں, تو آپ دعا مانگ لیں. آپ کلام پاک پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں, آپ دعا کر لیں. آپ کسی اور کام کے لیے جا رہی ہیں, آپ دعا کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیں ہم تو یہ تو وہ امت ہے کہ اس کو تو بازار جانے کی بھی دعا سکھائی گئی ہے. یہ تو وہ امت ہے کہ اس کو, یہ تو واش روم بھی بغیر دعا کے جاتی نہیں ہے. یہ تو وہ امت ہے کہ یہ جب چلتی ہے تو اس کو بتایا گیا کہ تم نے چلنے سے پہلے بھی دعا پڑھنی ہے. یہ تو وہ امت ہے جب سیڑھیوں پر چڑھتی ہے تو یہ پڑھنا ہے, جب اترتی ہے تو یہ پڑھنا ہے. تو اس امت کے اوپر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضائل ہی بہت زیادہ ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طرح اپنے جو زندگی ہے اس کو ان دعاؤں میں رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ روح القدس سے مدد مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ویسے ہی ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں. روح القدس انہی کو اتنی طاقت دے دیں گے کہ وہ فرشتے ہم سے نیکی کا کام کروا لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اور پھر آگے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے, نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی, لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ جی ہمیں یہ غلافوں والے دلوں سے بچا لے، اور یا اللہ جی کبھی بھی ہمارے دلوں کے اوپر پردے نہ پڑ جائے میرے اللہ، اور کبھی ان پر مہر والے دل نہ رکھنا میرے اللہ، اور یا اللہ جی ہمیں ہمیشہ چمکتے اور نور والے دل عطا فرمانا۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، تو اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہی کیسی آیت ہے کہ دل ڈر جانا چاہیے کہ بئس ما اشتراؤ، کتنا برا ہے وہ چیز، بہت بری ہے۔ ایک بات بتاؤں، اگر آپ بئس ما، یہاں پر ضرورت نہیں ہے، اگر آپ بئس ما کو عربک میں اس کو اگر آپ اس کا ترجمہ کریں نا تو یقین جانے ہم ڈر جائیں گے، لیکن اردو میں کتنا آسان ہے، کتنی بری ہے وہ چیز، ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن پاک کو عربی میں سمجھو تاکہ دل کے اندر جا کے لگے اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ کلام ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، اور صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل نازل کرے، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس کے ماں سوا کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن ہو؟ تو یہاں پر میں کل بھی یہ جب پڑھی تھی، تیاری کری تھی، تو میں کہہ رہی تھی یہاں پر بھی ہمارے لیے کتنا پیارا سجدہ شکر ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہمیں بعد میں علماء کہتے کہ بھئی نہیں نہیں آپ نے قرآن پاک پر ایمان لانا ہے اور پرانی کتابیں جو ہیں ان کو بھی آپ نے برا بھلا نہیں کہنا، ہم آج تک کبھی مانتے؟ ہماری زبانیں رکتی؟ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ، قرآن پاک کا آغاز شروع میں ہی فاتحہ کے فوراً بعد آئی، پہلے ہی پیج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں آرڈر خود دیتا ہوں تم لوگوں۔ اور یہ آرڈر کس کو ملا ہے؟ اس امت کو ملا ہے نا، ظاہر ہے کلام پاک تو یہی امت پڑھتی ہے۔ تو آج سجدہ شکر کرنے کے لیے یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کا آرڈر دے دیا، اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی کتاب کو، کسی بھی نبی کو برا بھلا نہیں کہنا، اور اللہ یہ کہ ہم اٹھ کر اللہ نہ کرے ازواج اور باقی سب کے اوپر باتیں کریں جو آج کل کیا ایک فرقہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں فرمانا ہے، یا اللہ جی کبھی بھی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائیں، اور یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں میں رکھے کہ جو آپ کے کلام کو بہت بہترین طریقے سے پڑھنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں پر ایسا ہوا کہ یہود نے پہلے ہی کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو انہوں نے ماننا نہیں تھا، حالانکہ انہیں پتہ ہی تھا کہ وہ نبی تھے، لیکن یہود نے کیا کیا، ان کے پاس کچھ سوالات تھے، بہت سارے ایسے سوالات آپ قرآن پاک میں آگے بھی پڑھیں گے، ان کے پاس کچھ سوالات تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں، ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ آخری نبی، اور انہیں پتا تھا جواب صرف نبی ہی دے سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سوالوں کے جوابات دے دیے، اب وہ تو بے بس ہو گئے کیونکہ پرومس کر چکے ہوئے تھے۔ اور یہ نہ سمجھے یہ کلام پاک جو عرب پر اور اس خطے میں اترا، وہ لوگ زبان کے بڑے پابند تھے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھرے کیسے، کس طریقے سے اپنی زبان سے جو ہے وہ پھر جائے، کیونکہ ایک مجمع، ایک لوگوں کے سامنے کہا،
सवालों के जवाब देते, क्योंकि नाउज़ बिल्ला वो तो चाहते थे कि जवाब नहीं आएंगे और हम आज मजमे में अलम बुलंद करेंगे, जो 4 लोग आते हैं यहाँ आकर बैठ रहे हैं वो भी हमारे साथ चल पड़ेंगे, क्योंकि उनको तो डर लगने लग गया था कि अब इस्लाम बहुत फैल रहा है। तो उन्होंने जब पूछा और सवालों के जवाबात मिल गए, तो उसके बाद जब समझ नहीं आई तो उनमें एक बंदा बड़ा शातिर था, उसने उठकर कहा अच्छा चले ठीक है, हम आपको तब मानेंगे, पहले तो आप ये बताएं कि आप पर वही लेकर कौन आता है। तो पता तो उनको सारा ही था, और जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील लेकर आते हैं, वो तो वहीं पर हत्थे से उखड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो मानना नहीं था। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं अब तो हम आप पर कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमारी बस्तियों पर अजाब लेकर आया, हर तरह के अजाबात आप देखे पुरानी कौमें और सब पर वो तो अजाबात लाता है। ये नहीं कहा, हालांकि वो सब जानते थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तमाम नबियों के सहीफे भी तो वही लेकर आते थे, तमाम नबियों के पास जितनी किताबें आई लेकर आने वाले कौन थे, यही तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। तो यहां पर उल्मा कहते हैं एक नुक्ता अपने लिए लिख ले, और वो नुक्ता क्या है कि एक शख्स के पास सब कुछ होगा, कुरान भी उसने पढ़ा हुआ है, अहादीस का भी उसको पता है, और आपके बारे में भी उसको पता है कि आप कौन है, क्या करती हैं, लेकिन उसको आपसे जाती दुश्मनी है, उसको आप नहीं अच्छी लगती। देखिए अल्लाह ताला की जात है ना, किसी की मोहब्बत दिल में डाल देती है, अल्लाह ताला की जात किसी की मोहब्बत नहीं डालती। तो आपको, आपसे उस बंदे को जाती दुश्मनी है, उसको आप पसंद नहीं है, तो आप उसको सुनाती रहे, आप उसको कुरान भी सुनाएं, आप उसको हदीस भी सुनाएं, आप उसको जो मर्जी सुनाएं, वो कोई ना कोई एक नुक्ता निकालेगा और आपको छोड़कर जाएगा, उसने आपको अपने साथ रखना नहीं है। तो यहां पर उलमा ने इतनी बड़ी बात कर दी कि अपने लिए ये नुक्ता रख दो, इस्लाम सबको पहुंचाओ, दीन सबको पहुंचाओ, कलाम सबको पहुंचाओ, लेकिन जहन में रखो अगर किसी ने मानना है तो वो ऐसे चुटकियों में मानेगा, और अगर किसी ने नहीं मानना तो उसको जितनी मर्जी अहादीस देते रहो। आप देखिए हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे एक हल्की फुल्की बात कर लेते हैं, अगर हम रफुल यदैन पर करते हैं, जो लोग करते हैं, तो उनको जब लोग मना करते हैं तो उनको कहा, हम कहते हैं इस पर 40 से ज्यादा अहादीस है, वो कहते नहीं 4 तो हमारे पास भी है, चाहे वो 40 ऑथेंटिक है और 4 ज़ईफ है, लेकिन वो कहते 4 तो है ना हमारे पास, क्योंकि ना उन्होंने करना है तो उन्होंने फिर आपसे मानना नहीं है। तो अपने लिए नुक्ता रख ले, आपने सिखाना सबको है, लेकिन किसी के मानने या ना मानने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी हुई। तो यहां पर आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते और तमाम रसूलों की निस्बत किस तरफ कर ली है, अपनी तरफ कर ली है, और यकीनन हमने नाजिल की इस तरह आपकी तरफ वाज़िह आयतें, और नाफरमानों के सिवा तो कोई उनका इनकार नहीं करता। क्या ऐसा नहीं होता रहा कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक ग्रोह ने उसे फेंक दिया, बल्कि इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। और जब भी अल्लाह की तरफ से इनके पास कोई रसूल आया जो इनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करता था, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक ग्रोह ने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं। तो क्या आज आपका और मेरा, हम सबका ये हाल नहीं है? हम सब ने किताब को उठा के कहां फेंक दिया? पीठ के पीछे। वैसे तो हमारी ताकों में बड़ी सजी होती है, लेकिन अगर किसी से कह दो कि आओ कलाम में पाक पढ़ ले, इस वक्त ये जगह मैं कहती हूं अगर कोई नहीं आता ना, एक बंदा भी होता है, तो मैं उस पर भी खुश हो रही होती हूं कि चलो बाकी सारी तो जगह फरिश्तों ने घेरी हुई है, हमारी आवाज तो फरिश्ते के जरिए से कहां कहां चली जाती है। तो कभी भी कोई ये गुमान ना करे कि मैं नहीं आऊंगा तो क्लास खाली हो जाएगी या लोग नहीं होंगे। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जिसको अपना कलाम सुनाना है, अल्लाह सुब्हाना व ताला उसको जरूर सुना देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी अल्लाह की तरफ से इनके पास कोई रसूल आया जो उसके पास मौजूद किताब की तस्दीक करता था, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं थे। उन्होंने उसकी पैरवी की जिसे शैतान सुलेमान की बादशाहत में पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफर किया
اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا. وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے, یہاں تک کہ پہلے کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں, لہٰذا تو کفر نہ کر. چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے, اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے, اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا, ان کو نفع نہیں دیتا تھا. حالانکہ بالیقین وہ جانتے تھے جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں, البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی, کاش کہ وہ جانتے ہوتے. تو یہاں پر ہم میں سے سب جو قرآن کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آیت لے کر آئے. وہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یہ جادو کرتے ہیں, لیکن وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیارے تھے. آج کل کے دور میں نبی نہیں ہے تو علماء کون ہے؟ نبیوں کے وارث ہے. اسی طرح آپ میں ہم سب جب قرآن پڑھ لیتے ہیں, میں نے آپ کو کل بھی کیا کہا تھا کہ آپ لوگ بھی عالم ہیں. کس چیز کے؟ جتنا آپ نے پڑھا ان آیات کے عالم تو آپ بھی ہیں. عالم کون ہوتا ہے؟ جاننے والا, جو اس آیت کو جان لیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر انہوں نے یہ کہا یہ جادوگر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا برا لگا ہے, لگا نا. دیکھیں کتاب میں آ گیا کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر نہیں ہے. جادوگر کون ہے؟ تم لوگ جادوگر ہو, ٹھیک ہے. اور پھر بتا دیا کہ کیا کرتے ہیں, جو جادو تم سیکھ رہے ہو اس جادو سے کیا ہو رہا ہے, تم میاں بیوی میں جدائی ڈال رہے ہو. تو آج اپنے لیے ایک نقطہ لکھ لے, جب کبھی بھی آپ کو یہ لگنے لگے کہ بھئی میرے اوپر لوگ الزام لگا رہے ہیں, مجھے لوگ تنگ کریں گے, مجھے لوگ جب میں اس طرح کی کسی کو بھی بات بتاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ لو یہ اب بی بی جو ہے اٹھ کر آ رہی ہے اور ہمیں سکھا رہی ہے. تو ایک چیز ذہن میں رکھے, ہمیشہ دل کے اندر یہ بات رکھا کرے, نہیں مجھے کوئی غلط کہہ ہی نہیں سکتا, اور اگر کسی نے کہہ دیا تو میری بدنامی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ میں کس کا کام کر رہی ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج اپنے لیے یہ نقطہ لے لیں تو آپ کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی, آپ خود کہیں گی کہ میں نے دین کا کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو فرشتے تھے یہ کیا سکھاتے تھے. انہوں نے تو کہا کہ ہم آزمائش میں ہیں, لیکن انہوں نے جب جادو سیکھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے. آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں, میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا گھر پورا خاندان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات, ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہے, وہ بچوں کی کس طریقے سے وہ بچے رولتے ہیں. کیا آج کل کے دور میں ہم سب یہ نہیں دیکھ رہے ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر دوسرے گھر میں میاں بیوی کے آپس میں چلتی ہی نہیں ہے, بنتی ہی نہیں ہے, سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں جادو, ہر چیز جادو نہیں ہو سکتی, کافی چیزیں ہمارے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ ایک اور چیز بھی جو کل میں پڑھ رہی تھی, وہ کیا ہے کہ ہر دوسرا شخص, میں تھوڑے دن پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا شاید, اور ابھی میں کل یا پرسوں میں یہ پڑھ رہی تھی کہ اس وقت میں جو لڑکے ہیں وہ بھی, اور جو تھوڑے سے ایجڈ مرد ہیں وہ بھی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے. پسند کس کو کرتے ہیں؟ شادی شدہ عورتوں کو. ان کو شادی شدہ عورتیں لڑکیوں کی نسبت زیادہ اٹریکٹیو اور زیادہ بہترین لگتی ہیں اپنی زوج بنانے کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی تو یہی سلسلہ تھا. اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے, صرف روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی کی بیوی پسند آ گئی تو ان دونوں کو آپس میں جو ہے وہ جادو کیا, لڑائی کروائی, اس بندے نے اپنی بیوی چھوڑی تو یہ شادی کر لیتے تھے. اسی چکر میں جادو کر رہے تھے نا. وہ دور اب دوبارہ آ چکا ہوں. اس لیے جتنے لوگ میرڈ ہیں اور جتنے لوگ ذرا اچھے لگتے ہیں یا کسی غیر کے سامنے ان کو لگتا ہے کہ بھی فلاں, کیونکہ عورت تو فوراً نظریں پہچان لیتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ فلاں میرے کام سے
یا میں اگر نکلتی ہوں تو مجھے دیکھ کر اٹریکٹ ہو رہا ہے تو فوراً اپنے اوپر دعائیں پڑھنا شروع کر دیا کرے، فوراً دعائیں پڑھا کرے، کیونکہ جو شخص اندر سے حاسد ہوتا ہے، اندر سے جادوگر ہوتا ہے، جو یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر میں زہر بھی اتنا ہی تیز ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، وہ نظر کا زہریلا بھی بہت ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے جس وقت باہر نکلا کرے، جس وقت چل پھر رہا ہوا کرے، جس وقت بازار جا رہے ہوا کرے، کوئی اگر ہماری تعریف کرتا ہے ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، ہائے اچھا میرے لیے یہ کہہ رہا تھا، اچھا میرے لیے یہ بات ہوئی، ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش بھی ہوا کرے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو خوش ہوا کرے، لیکن ساتھ ہی اپنے اوپر دعائیں پڑھا کرے، اور یہ بات بچیوں کو بہت کلیئرلی بتا دیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے بہت ساری ایسی خواتین، کیونکہ ہمیں تو اکثر خواتین اپنے مسائل بھیج رہی ہوتی ہیں، ہر تیسری چوتھی عورت مسئلہ بھیجتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی، جادو سے بچنے کی دعائیں ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نستعین میں ہیں، اینڈ میں اس کو شیئر بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جادو سے بچنے کی دعائیں پڑھیں، نظر بد کی دعائیں پڑھیں، اپنے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکے، اور کچھ نہیں تو آج اتنی پیاری دعا پڑھ لی ہے، ہاں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یا اللہ جی روح القدس سے میری مدد فرما، میں کسی ایسے گندے شخص کی نگاہوں کا شکار ہی نہ ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں عورتیں باہر سے آتی ہیں، غیر مرد نے تعریف کر دی، باجی آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، باجی آپ کتنا اچھا بولتی ہیں، یہ آج کل کا ہمارا دکانداروں کا ایک شیوا بن گیا ہوا ہے، اور وہ کس لیے یہ بات بولتے ہیں کہ آپ کچھ خرید کے چلی جائیں، پھر آپ وہاں سے آگے نہیں جا سکتی ہیں، اور باجی اتنا اندر سے خوش ہو جاتی ہے، گھر آتی ہے، شوہر سارا دن کا تھکا آ رہا ہے، اور ویسے بھی ہمارے ہاں مردوں کو تعریف کرنے کا تو سکھایا ہی نہیں گیا، کاش کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ جاتے، جو دن رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف بھی کرتے تھے، اور وہ تعریف نہ صرف تعریف کرتے تھے بلکہ کر کے دکھاتے تھے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام نہیں تھا اس کے علاوہ؟ اگر ہم سوچیں، میں کہتی ہوں جنگوں پہ جانا اتنی بڑی بات ہے، ہمارے مرد کون سی جنگوں پر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کی کتنی دل جوئی کرتے تھے، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو نہیں کرتے تھے، ساری بیویوں کے دل جوئی کرتے تھے، اتنا بڑے امتحان۔ تو ہمارے ہاں بھی تھوڑی کمی ہو گئی، ذرا سے کسی دکاندار نے کچھ کہہ دیا، باجی بہت اچھی ہیں آپ، باجی آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے، باجی آپ پر یہ کپڑا بہت، آپ دیکھیں آج کل یہ کتنا مزے کا آ گیا ہوا ہے بات، باجی یہ جوڑا تو بنا ہی آپ کے لیے ہے، اور گھر آتے ہیں اور مرد صاحب منہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ صحیح بات نہیں کرتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس جی اب تو اس کے لڑائی ہونا ہی بہت ضروری ہے، جی خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر رکنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج کل ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی جب ہم باہر جائیں، کوئی ہمیں بات کر رہا ہے، آپ کو اگر دل میں خوشی ہو رہی ہے، دیکھیں ہر شخص کو اپنی تعریف سے ان کے خوشی ہوتی ہے، آپ چھوٹے سے بچے کو بھی کہیں نا بیٹا واہ واہ آج تو میرا بچہ بڑا ہیرو لگ رہا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں نا، آپ دیکھو وہ اکڑ جاتا ہے، اتنی دیر اس کا بازو ہی نیچے نہیں آتا جتنی دیر تک آپ اس کو کہیں کہ اتنے تم پیارے لگ رہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دیا ہوا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی آزمائش بھی رکھ دی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں، کیونکہ آن لائن بھی ہمارا بہت جا رہا ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ کل بھی مجھے اتنا اچھا ویو ان کا وہ کمنٹس آئے کہ انہوں نے کہا جو میری بیٹیوں نے جو کچھ سیکھا ہے نا، تو میں آپ کو رات سے دعائیں دے رہی ہوں۔ میں کہا بس دعائیں بھی نہیں، جو آپ نے میرے حق میں کی اللہ آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ تو میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ اتنی اگر بچیوں کے پاس یہ بات جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو دل میں خوشی بھی ہوتی ہے تو شیطان اس خوشی کو پھر پھیلائے گا، اور وہ کیا کرے گا، وہ آپ کے دل میں وہ خوشی ڈالے گا اور کہے گا دیکھو تمہارا شوہر وہ تو تمہارا نام بھی نہیں لیتا، تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ آپ دیکھیں ہم جتنی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں آن لائن کا میں نے کھول دیا نا تو اور بھی زیادہ سٹوریاں آئیں گی، تو آپ دیکھیں ہم جتنی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم جب نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہمارے میاں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کپڑے نئے ہیں، یقین جانے کچھ نہیں پتا ہوتا، دکھ تو پہلے باجی کو لگا ہوا ہے، میاں کو پتا ہوتا ہے نہیں نا، وہ اور اتنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارے یہاں کلچر میں مرد کو بتایا ہی نہیں گیا کہ بیوی کی تعریف کرنی ہے، اگر وہ بیچارہ غریب کسی کے سامنے کہہ دے جی خفا ہو جائیں گی، بالکل، کہ بھئی یہ کیا اپنی بیوی کے پیچھے پڑ گیا اور اتنی محبت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو شوہروں کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، اور بیویوں کو بھی نہیں سکھایا گیا۔
اگر ہمارے شوہروں نے کبھی ہماری تعریف نہیں کی تو ہم ان کی کتنی کرتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی تو دیکھیں نا، ہم بھی تو ہاں یہ آنٹی کہتی ہے بدلہ بھی تو لینا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی شیطان کیا کرتا ہے، اس بات کو بہت پھیلا دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، میاں وہ بیوی کے دل میں وہ گرج رہ جاتی ہے، بیوی دل میں رکھ لیتی ہے، پھر یہ بات بڑھتی جاتی ہے اور بلا وجہ کی لڑائی جھگڑے. فلاں تو کہتا ہے کہ میں بہت پیاری ہوں، آپ نے تو کبھی آج تک مجھے کہا ہی نہیں. فلاں تو میری ایسے تعریف کرتا ہے، فلاں تو میری ایسے تعریف کرتا ہے. اور اس سے کئی زیادہ جو آج کل کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ اٹھ کر آ گیا نا، وہ جو ہم سب کچھ جو ہم ٹی وی پر اور ہم باقی موبائل پر اور سب جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یقین جانیے میں نے آج میرے خیال میں کوئی 8-10 دن پہلے کسی کی نا 1-2 پکچرز دیکھی تو میں حیران رہ گئی کہ اتنی حسین تصویر، اتنی پیاری وہ آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا نہیں یہ اتنی پیاری تو نہیں، کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی ان کو دیکھا ہوا نا. تو میں نے کہا یہ اتنی پیاری تو نہیں. کہتا ماما آپ کو پتا ہے یہ کیمرہ کون سا یوز ہوا ہوا ہے؟ اس کیمرے میں تو وہ سارے وہ جو ہوتے ہیں آپ کے چھپ جاتے ہیں سب چیزیں، اور آپ پھر اوپر سے فلٹر لگا لیتے ہیں. اور ہمیں پھر کون پسند آ جاتے ہیں؟ وہ ٹی وی والے، وہ میڈیا والے. ہمیں لگتا ہے یہ بڑے حسین ہیں، حالانکہ ہوتے بیچ میں وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس طرح تو بنایا نہیں ہے نا کہ اتنا فرق رکھ دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ مردوں سے یہی بات کرتی ہوں، آج کل تو ہمارے ایستھیٹک میں بہت خواتین آتی ہیں، میں مردوں سے یہی بات کرتی ہوں اگر آپ کو ہیروئنیں پسند ہے نا تو پھر جتنا پیسہ وہ اپنے اوپر لگا رہی ہے نا اتنا پیسہ اپنی بیوی کو بھی دیں. دیں اپنی بیوی کو، وہ بھی لگائے گی، وہ ان سے کئی زیادہ حسین لگے گی. اگر آپ کو ہیروئنیں ہی پسند ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی بیوی کو تو آپ جو ہیں اگر وہ کہتی ہے میں نے ایک فیشل بھی کروانا ہے تو آپ اس کو 1000-2000 دیتے ہوئے بھی آپ روئے. اور پھر آپ کہیں کہ تم فلانی وہ جو ہیروئن ٹی وی میں آتی ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے. آپ کو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس پہ لاکھوں روپیہ لگا ہوا ہے. کبھی آپ آئیں تو صحیح، کبھی ڈرماٹولوجسٹ سے پوچھے تو صحیح کہ ایک ایک جو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ کتنے لاکھوں خرچ کر کے وہ پھر ایسی شکل پر آتی ہیں. تو لگائیں پھر اپنی بیویوں کو بھی، دیں ان کو بھی پیسے اتنے ہی لاکھوں کہ وہ بھی پھر آپ کو ہیروئن بن کے دکھائیں گی. اور پھر بیویوں کو بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس دور میں اپنے آپ کو بہترین رکھے، تیار رکھے، اور کم از کم شوہروں کی نظریں بھی ادھر ادھر بھٹکنے نہ دے. کیونکہ ایک گھر کا ٹوٹنا پورے خاندان کا ٹوٹنا ہے. اور پھر بچوں کا خاندان، فار ایگزامپل اگر کسی کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں تو ان 4 بچوں کا خاندان ٹوٹ جائے گا. آگے سے وہ بچے بھی ٹھیک نہیں رہیں گے. جی آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی کاش وہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا، کاش کہ وہ جانتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری طرف یہ بتا دیا. پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھنے کے لیے کہا، باہر نکلے معوذتین پڑھنا کرے. پھر اسی طرح رات کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ لیا کرے. پھر اسی طرح آیت الکرسی پڑھا کرے. جب آپ کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دعائیں زبانی نہیں یاد آتی، تو اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لیا کرے. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. پھر فرمایا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو کہ رائنا، بلکہ کہو انظرنا، اور تم غور سے سنو. اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب پر بھی اپنا فضل، اپنی رحمت کو عام فرما دیں، اور یا اللہ جی ہمیں بھی خاص رحمت سے ایک حصہ عطا فرما دیں. اور جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کی مثل ہی لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے کہ اس سے پہلے
मूसा से सवाल किए गए थे, और जिसने ईमान के बदले कुफर इख्तियार किया तो बेशक वो सीधी राह से भटक गया। अहले किताब में से बहुत से ये चाहते हैं कि काश कि वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें फेर कर काफिर बना दे, अपने दिलों में हसद करते हुए, इसके बाद कि इनके सामने हक वाजिया हो चुका, बस माफ कर दो, जाने दो, यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, और बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। तो अगर कोई आपको इन दिनों में पढ़ने पर ये किसी भी चीज पर कुछ भी कह रहा है तो निकाल दे दिल से, माफ कर दे, दरगुजर कर दे, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो, और तुम अपने लिए जो भी भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे, बेशक तुम जो अमल करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। उन्होंने कहा जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो यहूदी या नसरानी हो, खुद साख्ता बातें, जैसे हमारी खुद साख्ता बातें होती हैं उनकी भी थी, ये उनकी बातिल आरज़ुएं हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लाओ तुम अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो, क्यों नहीं, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया इस हाल में कि वो नेकी करने वाला है, तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हम सबको भी अपने आगे झुकने वाला और अपनी बेहतरीन इबादत करने वाला बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहूदियों ने कहा ईसाई किसी चीज पर नहीं, ईसाइयों ने कहा यहूदी किसी चीज पर नहीं, हालांकि वो दोनों अपनी अपनी किताब पढ़ते हैं। इसी तरह जो लोग इल्म नहीं रखते उन्होंने भी उनके कौल से मिलती जुलती बात कही। फिर क़यामत के दिन अल्लाह उनके दरमियान उस चीज का फैसला फरमाएगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। और इसमें से ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जिसने लोगों को इस बात से रोका कि अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए। इंतहा दर्जे का ये जुर्म है। मैं इसमें कल परसों भी किसी आलिम साहब से बात हो रही थी हमारी, तो वो कहते हैं कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसी जगह है जहां जाकर आप उस जगह को आबाद कर सकते हैं, लेकिन आप उस जगह को आबादी के लिए सिर्फ इसलिए कि मेरे दुनिया के काम बहुत ज्यादा है और आप उसकी आबादी की तरफ नहीं आते, तो भी आप जुल्म कर रहे हैं, जुल्म। और इसकी भी आपसे पूछोगी, क्योंकि आपको तो दीन सीखना है। सहाबाए किराम के घरों में जाके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दीन देते थे। सहाबाए किराम आप देखिए दारे अरकम आते थे, जिन्होंने हमारे साथ सीरा पढ़ी है, दारे अरकम कहां छुपकर कितना ऊंची जगह थी, अपनी मौत के से वो डरते नहीं थे, मौत तक का वहां पर डर था, लेकिन वहीं जाकर कुरान पाक सीखते थे। होता ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयतें उतरती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक सहाबी को पकड़ते और सारों को कहते भाई आज ये आयत उतरी है, उन्हें अरबिक तो आती थी, तो जरूरत क्या थी कि तमाम सहाबा को दारे अरकम में इकट्ठा किया जाता और फिर उन्हें इकट्ठा सुनाया जाता। ये चीज ध्यान में रखें, अकेला अकेला बंदा कभी नहीं सीख सकता, उसको आना पड़ता है। तो मैं कल जब उनसे मेरी बात हुई और मैं ये सुन रही थी तो इतना मेरा दिल दुख रहा था कि इलाके वालों को कौन बताए कि तुम्हारे इलाके में अगर कुछ भी हो रहा है, कोई ऐसी जगह है जहां तुम आराम से सुकून से बैठकर पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, नहीं करते, अपनी दुनिया की वजह से इंतहा दर्जे का जुल्म कर रहे हो, जवाब दोगे अल्लाह ताला को? ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस जगह की बर्बादी का सबब तुम ही लोग क्यों थे। ये जगह तो इतनी आबाद होनी चाहिए थी कि तुम लोगों को चाहिए था कि अल्लाह के घर के लिए बाहर से और लोगों को लेकर आते। तो जिस जगह की बर्बादी होगी उस इलाके के लोग उस जुल्म का हिसाब देंगे। और फिर कुछ लोग रोक भी लेते हैं, और जिसने उन्हें उजाड़ने की कोशिश की उन रोकने वालों के लायक तो ये था कि इनमें डरते हुए दाखिल हो, उनके लिए दुनिया में रुसवाई, आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। तो आप ये देखें कि बहुत सारे पहले यहूदी और ईसाइयों ने पहले बहुत सारे लोगों को मस्जिदों से भी निकाला और फिर कत्ल भी किए, और बैतुल मुकद्दस में आजकल आप देख लें क्या हाल हो रहा है। वो बेचारे कभी जुम्मे की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वहां उनको मार कुटाई शुरू हो जाती है, शेलिंग शुरू हो जाती है। आप पिछले साल रमजान को अगर देखें तो पिछले साल रमजान में
ادھر افطاری ہو رہی ہوتی تھی، ادھر ان بیچاروں کو مارنا اور سب کچھ کرنا شروع کر دیا جاتا تھا. بیت المقدس کو جو ہے بالکل ویران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان ہونے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، مسلمان پھر بھی جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اقامت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ سارے کام کیے، اور اب وہی کام اور یہ امت مسلمہ بھی کرنے کے آگے آگے ہے. جگہ جگہ جو ہے وہ امت مسلمہ بھی یہ کام کرنے کے لیے آگے ہو گئے، کیونکہ اپنے اپنے مسلک کی مسجد بنا لی ہے. ہر بندے نے 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے میری مسجد میں فلاں مسلک کا بندہ آئے گا، دوسرا نہیں آئے گا. یہ اتنا شدید گناہ ہے. دوسرا، ایک اور جگہ پر میں پڑھ رہی تھی کہ یہ مسجدوں کو تالا لگتا کیسے ہے. یہ آپ نے یہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ اگر اس کی ضرورت نہیں تھی، ہر اس مسجد کو تالا لگے گا جہاں جہاں جس کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کو بنایا تو باقی ٹائم میں کیا ہوتا تھا؟ دین کی تعلیم ہوتی تھی نا. تو انہوں نے کہا مسجدوں کو تالا لگتا کیوں ہے؟ یہاں پر جب نماز ختم ہو جائے تو دین کی تعلیم کیوں چلتی نہیں ہے؟ کیوں ایک نماز کے لیے مسجد کھلتی ہے اور پھر دوسری نماز کے لیے مسجد کھلتی ہے؟ تو آپ نے اتنی بڑی جگہ لے کے لوگوں کا سرمایہ لے کے پھر ضائع کر دیا. کیوں نہیں وہاں پر دین کی تعلیم آپ لوگ شروع کرتے؟ تو یہ بھی مسجد کے اجاڑ کے لیے ہے. پھر اسی طرح وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. آج دیکھیں صبح سے مجھے نام یاد تھا، ابھی ان کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا. انہوں نے، وہ یہودی سے تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے جو تھا وہ مسجد نبوی میں سب سے پہلا چراغ جلایا تھا. یہ اتنی بڑی بات ہے. میں آج صبح ہی ان کو دعائیں دے رہی تھی، اور ابھی دیکھیں اینڈ ٹائم پر نام سکپ ہو گیا. جیسے ہی مجھے یاد آئے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ان کا نام بھی بتاؤں گی. تو کوئی بھی شخص اگر مسجد کی ویرانی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا تو بڑا انتہا درجے کا جرم ہے. کر لو جتنا تم کر سکتے ہو، پھر اس کا جواب دینا ہے. پھر آگے ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر تمام علماء کا اس میں جو ہے وہ اتفاق ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا چہرہ ہر طرف ہے، تو آگے قبلے کی تبدیلی ہونی تھی. تو پہلے ہی سے لوگوں کو تیار کر دیا گیا کہ دیکھو مشرق کی طرف منہ کرتے ہو، مغرب کی طرف منہ کرتے ہو، کس کے آگے جھکنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو کیونکہ قبلے کی تبدیلی ہونے والی تھی تو لوگوں کو مینٹلی تیار کیا جا رہا تھا پہلے ہی سے. پھر اسی طرح بہت سارے علماء اس پر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ نفلی جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے لیے یہ آیت ہے. جیسے آپ سواری پر نماز پڑھتے ہیں تو سواری پر فرض جو ہے وہ نہیں پڑھنے چاہیے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ جمع نماز کر سکتے ہیں اپنے سفر کے دوران بھی، لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر جس اسٹیشن پر گاڑی رکے پھر آپ وہاں پر جمع نماز کریں گے. فرض نہیں آپ پڑھ سکتے، لیکن جب آپ نفل نماز پڑھیں گے تو پھر وہ آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ادا کیے تھے سواری پر بیٹھ کر، جو کہ ہمارے سامنے مثال ہے. اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس طرف جو تھا وہ قبلہ بھی نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے تھے. تو اگر نفل نماز آپ پڑھیں، سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سواری پر آپ فرض نہیں پڑھ سکتے. فرض کے لیے آپ کو اترنا چاہیے، آپ کو پراپر رکوع اور سجود جو ہے وہ کرنے چاہیے. اگر سواری نہ رکے تو پھر اگر نہیں رکے تو 2 نمازیں آپ اکٹھی کر لیں. اس میں علماء یہ بہت اچھا بتاتے ہیں. دیکھیں 2 نمازیں اگر آپ ظہر اور عصر کو اکٹھا کرتے ہیں تو ظہر آپ پھر اول وقت میں آپ ظہر پڑھ کے ساتھ میں عصر پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عصر کا آخری ٹائم، بالکل آخری ٹائم کا عصر، اس میں آپ نے ظہر اور عصر آپ نے اکٹھی کر لی. تو اس میں یہ علماء کہتے ہیں کہ آخری ٹائم اگر عصر کا آپ نے پڑھ لی، ظہر اور عصر پڑھ لی، تو کچھ دیر تو جگہ وہاں پر رکے گی تو ساتھ ہی مغرب ہو جائے گی. تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیں، کیونکہ آگے آپ کی اگر سواری نہیں رکنی. لیکن اگر آپ کو دیر بھی ہو رہی ہے تو آپ جمع نماز کرنا بہترین ہے بنسبت اس کے کہ آپ سواری میں فرائض ادا نہیں کر سکتے. اور دیکھیں جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر تو ہوتا ہی قصر ہے، تو 2 رکعت ہوتی ہے.
تو وہ آپ پھر جمع کر سکتے ہیں اور سفر میں آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مردوں کی ہوتی ہے نا، ہماری عورتوں کی تو نہیں، جمع نماز کا مطلب ہے دو نمازوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے، جمع مطلب جمع آپ لوگ کہتے ہیں نا، ہم تو با جماعت کہتے ہیں نا. جمع آپ کا وہ ہندکوں میں یا پشتوں میں کہتے ہیں. ہاں نہیں وہ جمع نہیں. جمع نماز کا مطلب دو نمازوں کو جمع کر دینا. جی، اکٹھا کر دینا. جی، جمع صلاتین، بالکل دو نمازوں کو اکٹھا کر دینا. آگے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار بھی کر دیا، قبلے کی تبدیلی کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا ہی موجد ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق کہتا ہے کن تو فایا کون، تو وہ ہو جاتا ہے. چلے آئیں آج آپ کو ایک اور بڑی مزے کی چیز بتاتی ہوں. وہ یہ بس چھوٹی سی چیز ہے. اب آگے قرآن پاک پھر آپ کو ترجمہ اور تفسیر میں آپ بہت انجوائے کریں گے. کس چیز میں؟ فایکون کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ فا ہے نا. ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی بھی کلمے سے پہلے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کرنے کے لیے قرآن پاک میں جب بھی یہ کلمہ آئے گا، فا کلمہ، کسی بھی کام سے پہلے، تو وہ کام چٹکیوں میں ہونے والا کام ہے. بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کسی کام سے پہلے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پلک جھپکتے میں. آپ پلک کتنی دیر میں جھپکتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا. تو کیا کہا جاتا ہے؟ جب بھی کسی کلمے سے پہلے کلمہ فا آ جاتا ہے تو فا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنی جلدی سرعت کے ساتھ یہ کام آپ کا ہو کر رہ جانا ہے. تو اتنا مزہ آئے گا نا ابھی آگے جب آپ آیتیں پڑھیں گے کہ جہاں پر کلمہ فا آئے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی کام کر کے دکھائیں گے. جی، کن فایکون، جی بالکل، مینز کہ جلدی سے کام ہو جائے گا. اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو اس سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے تھے. تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی تھی. تو پڑھا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ 70 سردار لے کر گئے تھے. کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آیا اور ہم سے بات کرے. وہی بات بعد میں انہوں نے کرنا شروع کر دی. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اللہ اکبر. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، بہت پیاری آیت ہے، آیت کو انڈر لائن کر رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی پیاری آیت آئی کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہی ہے خسارہ پانے والے. تو بہت سارے، ہم کل سے بھی یہی بات کر رہے ہیں نا کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا کہ کلام کو پڑھو. تو بھائی کل بھی کتنی آیات آئیں اور آج بھی کتنی آیات آئیں، اور نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنے جواب بھی خود دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی. اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا. پھر آیت آ گئی ہے دوبارہ، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اب ایک ایسے نبی کی بات ہونے جا رہی ہے کہ ایک لائف ٹائم نبی، اور وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. چلیں یہاں پر آیت دیکھیں کیا ہے، فَأَتَمَّ ہُنَّ کے شروع میں کیا آ گیا؟ فا آ گیا ہے. تو کیسے پورا کیا؟
जल्दी से। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने फरमाया ये कर दो, उन्होंने कहा क्या अल्लाह ताला, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने फरमाया ये करो, उसने कहा हाजिर हूँ। आप और मैं, हम इस तरह कभी काम करते हैं? हमारे तो नमाज के लिए मुअज्जिन पूरी चारों तरफ अजानें हो रही होती है, हो रही होती है, हो रही होती है, हम कहते हैं हाँ हाँ अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी तो अजान हुई है। ये भी बड़ी अच्छी बात है, हाँ हम ऐसे ही कहते हैं ना, अभी तो अजान हुई है, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। क्या किया? फअतम्माहुन्ना, उन्होंने ऐसे जल्दी, तभी तो उनका आज हम जिक्र पढ़ रहे हैं। आपका और मेरा जिक्र तभी तो कहीं पर नहीं होता, किसी पुरानी लिस्ट में भी आपका और मेरा जिक्र नहीं है, कामों को डिले करना। तो आज अपने पास लिखे सबसे पहले कि जो शख्स कामों को डिले करता है, काम तो वो भी करता है, काम तो उससे भी नहीं रहता, जो शख्स कामों को डिले करता है, कामों को लेट करता चला जाता है, वो अजर में बहुत कम हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? जल्दी से फौरन अमल किया। किस किस चीज से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाए गए? सबसे पहले तो अकल से आजमाए गए। जब उनको आग में डाला गया था, अकल इस बात की इजाजत देती है कि आप आग में छलांग लगा दे? नहीं। फिर उनको हिम्मत और इरादे से उनको आजमाया गया। इतनी हिम्मत और कोई कर सकता है? आप अपने बच्चे से कहें जाओ तुम खुद कमाना शुरू कर दो, आपका बच्चा इस दौर में अगर 22, 24, 25 साल का भी होगा ना, अगर ला ला के आप उसके मुंह में डाल रहे हो, कभी हिम्मत और इरादा नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा अपनी जगह पर कि खाना पीना सब मिल रहा है, मेरी आसाइशें पूरी हो रही हैं। क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व ताला की खातिर हिम्मत भी किया, इरादा भी किया, फिर मोहब्बतों से आजमाया उनको। किसकी मोहब्बत थी? बेटे की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत। बीवी भी तो प्यारी थी। अब देखिए बीवी किसी के मुंह में नहीं आती, बीवियों को भी पता है कि भाई बेटे की मोहब्बत थी, ठीक है। तो आप देखिए बेटे की, बीवी की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने मोहब्बतों से भी फिर आजमा लिया। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो हर इम्तिहान में पूरा उतरे। और फिर इसी तरह उन्होंने क्या कहा? बेशक अल्लाह सुब्हाना व, उन्होंने पूरा कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला ने फरमाया बेशक मैं तुझे सब लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूं। आप और मैं हो और हम में से किसी को कहा जाए कि कल आप इंचार्ज हैं, आप क्या कहेंगी? हाय थैंक यू वेरी मच, कल मैं आपको ट्रीट दूंगी। हमारे तो हाँ यही काम होता है ना? हाँ ओहदा मिल गया। हम क्या कहते हैं? बस ठीक है कल मैं आपको ट्रीट दूंगी, कल की जो दोपहर का खाना मेरी तरफ से कोई कह ही ना दे इधर, या मैं आपको चाय पिलाऊंगी, या मैं कुछ करूंगी, ऐसे होता है ना? हाँ नहीं नहीं ऐसा होता है ना हमारा, हम हाँ ट्रीट नहीं। हाँ अगर कोई भी ओहदा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी को भी ओहदा दे दें, वो सबसे पहले क्या कहे? हाँ हाँ चलो बस ठीक है मुझे ओहदा मिल गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ गौर करें, बेहतरीन इंसान थे ना, कोई उनको फिक्र नहीं कि या अल्लाह जी मैं इतने नवाफिल और पढ़ूंगा, या अल्लाह जी आपने मुझे ओहदा दे दिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हाना व ताला इतने बड़े हैं ना, तो अल्लाह सुब्हाना व ताला से उसी हिसाब से मांग रहे हैं। क्या कहा? फौरन ही उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा मैं तुझे इमाम बनाने वाला हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या कहा? मेरी औलाद हो सभी, या अल्लाह जी मेरी औलाद भी होगी साथ ही। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वकाल मिन ज़ुर्रियती। आपका क्या ख्याल है? कुरान पाक में औलाद का लफ्ज नहीं है? औलाद का कलमा है ना कुरान में, औलाद भी है ना? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़ुर्रियती क्यों कहा है? औलाद क्यों कहा है? जी वेरी गुड, शाबाश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सिर्फ सामने की औलाद के लिए नहीं मांगा, जैसे आप और मैं मांगते हैं या अल्लाह इसकी नौकरी, या अल्लाह इसकी शादी, ये वो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ुर्रियती, मेरी नस्लें, क्या मतलब जी या अल्लाह जी मेरी नस्लों में ईमान जाए। मेरी नस्लों के बारे में क्या ख्याल है आपका? या अल्लाह जी मेरी नस्लों के बारे में बात करें, औलाद के बारे में बात ना करें। अगर नस्लों की बात ना करते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितने सालों बाद आए, और अभी कुछ उलमा कहते हैं 4000 साल गुजर गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए। वो सिर्फ एक कियास करते हैं, अगर 4000 साल भी गुजर जाते तो आज हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस तरह से याद ना कर रहे होते। उन्हीं की नस्लें हैं ना, आगे आगे चलती चली जा रही हैं। आप देखें हमारे पास पहुंचता कभी भी ये दीन, ये इस्लाम? उन्होंने हमारे लिए दुआ की थी, तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक में भी उनका नाम लिया। ये कितनी बड़ी बात है। तो देखें ऐसे होते हैं लीडर जो सिर्फ
खुश नहीं होते, उनको अपनी नस्लों की फिक्र होती है, अपनी ज़ुर्रियत की फिक्र होती है। और वो उन्होंने फौरन कहा या अल्लाह जी मेरी नस्लों का क्या होगा। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, जालिम भी होंगे, बीच में कई ऐसे होंगे जो कि मेरा हुक्म नहीं मानेंगे, बहुत जालिम भी होंगे। और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए बार बार लौट कर आने की और अमन की जगह बनाया और हुक्म दिया कि तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो, और हमने हुक्म दिया इब्राहिम इस्माइल को कि तुम दोनों मेरे घर को पाक और तवाफ करने वालों, एतकाफ करने वालों, रकू और सजूद करने वालों के लिए पाक रखो। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अल्लाह ताला का खादिम और फिर इसी तरह अपने घर का खादिम बना लिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको अपने घर का खादिम बना लिया। आप लोगों को अल्लाह ताला ने क्या बनाया? खादिमुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खिदमत भी करनी है, और जिस जगह ये बैठकर पढ़ा जाता है उस जगह का पाक करना, वहां पर तिनका ना हो, वहां पर कोई गंदगी ना हो, ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें साथ ही ऑर्डर दे दिया। और आप देखें क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपने, मैंने, हम सब ने, किसी ने उस जगह पर वो झाड़ू भी देते थे ना, उस जगह पर वो पत्थर भी लगा रहे थे, उस जगह को बना रहे थे, हम में से किसी ने आंखों से देखा था? नहीं ना। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहते तो क्या हो गया, आज नहीं तो कल बना दूंगा, कल नहीं तो परसों बना दूंगा, 2 घंटे लेट चला गया तो क्या हो गया, 1 घंटा लेट पहुंच गया तो क्या हो गया, झाड़ू दे दिया तो क्या हो गया, नहीं दिया तो क्या हुआ, सफाई करवा दी तो क्या हो गया, नहीं करवा दी तो क्या हो गया। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में भाग भाग कर आता है और उसको परवाह नहीं होती कि कोई दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं बस, और वो शोर भी नहीं मचाता कि सारे काम मेरे ऊपर, वो कहता है बस मैंने जो किया है अल्लाह सुब्हाना व तआला की बेहतरीन लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के घर की खिदमत ऐसे करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बेहतरीन लोगों में शामिल फरमा ले, आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर इसी तरह जब इब्राहिम ने कहा मेरे रब इस जगह को अमन वाला शहर बना दे, और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए उन्हें फलों से रिस्क दे। पहले रूहानी चीज मांगी और फिर जिस्मानी चीज भी मांग ली, क्योंकि अल्लाह ताला थे ना, उनको पता था ये सब तो मिलना है, और जिसने कुफर किया तो मैं उसे थोड़ा सा फायदा तो दूंगा, यानी दुनिया दूंगा, जालिमों को भी दुनिया दूंगा। क्योंकि अच्छा एक चीज यहाँ पर देखें, उलमा फौरन कहते हैं, उलमा कहते हैं वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था कि या अल्लाह जी मेरी औलाद का क्या होगा, सवाल है ना, मेरी औलाद का क्या होगा। लेकिन जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ मांगी तो साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जालिमों को भी दुनिया दे दी ना। इस बात को आप बड़ा गौर से सुने, दुआ क्या करती है। कल हमने बात की ना कि दुआ तकदीर बदलती है ना। अब देखिए ऊपर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा जालिमों को नहीं देना, मैंने कुछ भी नहीं देना, और साथ ही इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, और दुआ कैसे कबूल की अल्लाह ताला ने। तो दुआ मांगना कभी मत छोड़े, कभी भी मत छोड़े। आप जिस जगह पर मौजूद है, आपको नजर आ रहा है कि आगे गुप्त अंधेरा है, या अल्लाह जी इधर लाइट तो आपने ही जलानी है, मैं कौन होती हूँ जलाने वाली। तो यहां से इन आयतों को अपने लिए हिर्ज़े जान बनाएं और देखें कि दुआ हमारी जिंदगी में किस कदर ऊंचा और आला मकाम रखती है, कि एक दुआ के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्लियरली बता दिया कि दुनिया तो दे दूंगा, तेरे बंदों को दुनिया दे दूंगा, लोगों को मत देखा करें। आजकल हम सबका मसला ये हो गया, हम लोगों को ज्यादा देखते हैं, दुआओं पे हमारा ध्यान नहीं होता। लोगों को मत देखें, दुआएं मांगे तो हमारी 90% मुश्किलात दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि दुआ के लिए तो वादा है, वो तो कभी जाया होगी नहीं। और आज देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, तो इन दोनों आयतों को अपने पास लिख कर रखें, और अगर किसी को आपने कभी बताना हो तो जरूर बताएं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सवाल किया तो कहा नहीं मिलेगा, दुआ की तो अल्लाह ताला फौरन मान गए। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और फिर क्या कहा कि जिसने कुफर किया मैं उसे भी थोड़ा सा फायदा दूंगा, लेकिन फिर उसे आग के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा, वो लौटने की बहुत बुरी जगह है। याद करो जब इब्राहिम इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, आए मिलकर पढ़ ले, क्या दुआ कर रहे थे, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बाना वजअलना मुस्लिमैनि लक
ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت یہاں پر ہمارے سامنے یہ آیتیں آ گئی۔ کیا فرما رہے تھے؟ اور وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے۔ سارے مل کر آمین کریں، آمین یا رب العالمین۔ ہم بھی جو یہ چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کریں، یا اللہ جی ہم سے بھی قبول فرما لے۔ بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، یا اللہ جی ہم سب کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ جی یہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ ہے میرے اللہ جی، اس گروپ کو اتنا فرما بردار بنا دے کہ یہ پوری دنیا میں اسلام لے کر جانے والا ہو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، اور ہم پر توجہ فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کیا کہا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اتنے بڑے نبی تھے، چاہتے تو آپ کے اور میری طرح جیسے ہم نے اپنے وہ نکالے ہوئے ہیں، آپ کی اور میری طرح کہتے بس اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، میں بیت اللہ بنا رہا ہوں، بیت اللہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی سے عبادت کے طریقے سیکھوں؟ نہیں، جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ کر ہی کرتا ہے، کیونکہ ہمیں تو کسی کو تو عقل ہے نہیں، ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین ہمیں خود سکھایا، اور پھر دعا کتنی اچھی سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم مانگو، کوئی غلط دعا نہ مانگ لینا۔ تو پھر آپ میں ہم سب جو خود ساختہ طریقوں سے باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اگر اللہ نہ کرے ہمارا کوئی بھی کمپیریزن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارا کمپیریزن ہے کسی کا؟ ہم اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ کہیں پر بھی ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ تو ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ آپ اپنے کون ہوتے ہیں خود سے عبادتوں کو نکالنے والے؟ یہ فلانا پیدا ہوا تھا تو ہم نے یہ کر دیا، فلانا پیدا ہوا تھا تو یہ کر دیا۔ تو وہ آرینا مناسکنا کو انڈر لائن کریں سارے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھے بغیر آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کے طریقے آپ کو کون سکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سکھا تو چکی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کے بعد صحابہ، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد اتنے سارے جو تھے یہ علماء، وہ سب آپ کو سکھا کر گئے، تو پھر ہم خود ساختہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آرینا مناسکنا کو ضرور انڈر لائن کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں خود سے کر لوں گی۔ اور اے ہمارے رب ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے کیا کرے گا؟ ہماری آیات تلاوت کرے گا، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، انہیں پاک کرے گا، بے شک تو ہی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا ربنا وابعث فیہم رسولا، اس کو بھی انڈر لائن کرے۔ فار ایگزامپل ابھی اگر میں تو یہاں پر ہی کہہ رہی ہوں نا، ہم تو یہاں پر لوگ پشتو بولتے ہیں نا، اگر یہاں پر کوئی ایسی خاتون آ کر بیٹھ جائے جو پکی پشتو بولتی ہو تو وہ کتنی دیر تک بیٹھے گی؟ کتنی دیر تک بیٹھے گی؟ اس کو تو میری ایک بات کی ایک لفظ بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا میری جگہ پر ہم سب اردو بولنے والے ہیں، اگر میں اردو بول رہی یہاں بیٹھ کر کوئی چائنیز بولنے لگ جائے، آپ میں سے کتنے لوگ اس کی چائنیز سنیں گے اور کتنی دیر تک سنیں گے؟ اور دوسرے دن آپ خوشی خوشی آئیں گے یا کتنے لوگ آن لائن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لنک میں آ جائیں گے؟ نہیں نا۔ دیکھیں یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ انہی میں سے رسول بھیج، یہ اتنی زبردست بات ہے نا کہ اگر کوئی پشتو والے ہیں تو ان کے لیے پشتو درس کا اہتمام ہونا چاہیے، اگر کوئی اردو والے ہیں تو ان کے لیے اردو درس کا اہتمام ہونا چاہیے، اگر کوئی ہنکو والے ہیں ان کے لیے اسی درس کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ رسول بھی وہی مانگا جو کہ بات سمجھا سکتا ہو۔ تو یہ اس امت کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ انہی میں سے ایک رسول آیا، اور رسول نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نے آیتیں پڑھنی ہے، پھر اس نے کتاب سکھانی ہے، اور پھر اس نے پاک کرنا ہے ہمیں، اور حکمت بھی سکھانی ہے۔
اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو احمق پایا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یا میرے پیارے آئس ہم سب فرشتوں کے جلوم میں دعا کر لیتے ہیں، یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں دنیا میں بھی چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے، اور یا میرے پیارے اللہ جی آخرت میں بھی ہمیں بہترین اجر عظیم دے دیجیے گا، اور یا اللہ جی ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے گا، اور یا اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرما دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، سبحان اللہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ فاقہ کلمہ لائیں چٹکیوں میں، جلدی سے فوراً فرما بردار ہو گئے ابراہیم نے، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مجھے یہ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کیا لگتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں نا؟ پوتے ہیں نا؟ تو بیچ میں نسلیں آ گئی نا، لیکن دونوں کی وصیت کیا ہے؟ یہ آپ اس بات کو انڈر لائن کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ ان کی نسلوں میں گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں گئی تھی؟ دعا، شاباش جی، ذریت کے لیے دعا مانگی تھی، دعا، انہوں نے دعا مانگی تھی۔ یا میرے پیارے اللہ جی اگر ہم کچھ اچھا کر جائے تو یا اللہ اسے بھی ہماری نسلوں تک لے جانا میرے اللہ جی۔ آپ دیکھیں تیسری نسل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وصیت میں جی بیچ میں اسحاق علیہ السلام آتے، پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے جی، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا نا، ذکر اللہ تعالیٰ نے تیسری نسل کا کیا۔ تو یہاں ذرا ہم سب سوچیں کہ یہ تیسری نسل تک ایک ہی وصیت پہنچی کیسے ہے؟ میں یقین جانے مجھے تو اپنے دادا کا پردادا کا نام جو ہے وہ نہیں آتا ہے، نام کو چھوڑے وہ کیا تھے کیا کھاتے تھے، مجھے اپنے دادا کا بھی نہیں پتا کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، ہماری پیدائش سے بہت پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو پھر آپ بتائیں کبھی ذکر بھی اس طرح سے بہت زیادہ نہیں ہوا، تو آپ بتائیں کہ یہ جو نسلوں تک جو وصیت پہنچ گئی وہ کیسے پہنچ گئی؟ دعائیں کریں، دعائیں کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کا کچھ لکھا ہوا نا، آپ آ رہے ہوتے ہیں اور کسی کا کچھ لکھا ہوا آپ کہیں دیکھ لیتے، وہی آپ 10 لوگوں میں بیٹھ کر کہتے یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی، یہ بات پہلے رکشوں کے پیچھے بہت کچھ لکھا ہوتا تھا نا، انسان کہتا تھا یہ مجھے بڑا اچھا لگا، کسی گاڑی کے پیچھے کچھ لکھا ہوتا تھا ہم کہتے تھے بہت اچھا لگا، کوئی اچھی چیز کسی کتاب میں پڑھ لی ہم کہتے تھے بہت اچھا لگا، اور وہ ہماری آواز سے وہ 10 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی شخص فوت ہوا ہوتا تھا، اس کی بات نسلوں میں آگے آ جاتی تھی۔ اور وہ کیسے؟ جی بالکل، بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج تو اپنی نسلوں کو خوب خوب دعائیں دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسری پیڑھی تک ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہنچ گئی تھی ان تک، اور دونوں کی وصیت ایک تھی۔ اور وصیت کیا تھی کہ کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود، تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو دیکھ لیں یہ پوتے کے آگے جو بچے ہیں وہ بھی کتنے فرما بردار ہیں۔ اور پھر آگے کتنی پیاری آیت آ گئی ہے، سب مل کر پڑھ لیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، جو عمل وہ کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد یہ آیت کیوں آئی ہے؟ علماء یہ سوال کرتے ہیں، دیکھیں ان کے بعد آئی ہے نا یہ آیت۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ کے باپ دادا نے کیا اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، جو آپ نے کیا اس کا سوال آپ کے باپ دادا سے نہیں ہوگا۔
उलमा फरमाते हैं कि कुरान पाक की हर आयत का दूसरी आयत से रब्त है। वो क्या कि हम में से हमने सूरत फातिहा में पढ़ा, बहुत ज्यादा इल्म जब अमल में नहीं आता तो वो क्या हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, हमने पढ़ा ना, क्योंकि ठहरा पानी होता है वो। इसी तरह उलमा ये कहते हैं कि इतने नबियों का जिक्र करने के बाद ये आयत इसलिए आई है कि अगर तुम्हें सारी हिस्ट्री मालूम है, यहूद की हिस्ट्री, नसारा की हिस्ट्री, बाद में मुसलमानों की हिस्ट्री, कौन ईमान लाया, कौन इस्लाम के ऊपर आया और कौन जो था वो पक्का मोमिन बना, तुम्हें सारी हिस्ट्री मालूम है, तो हिस्ट्री मालूम होने का ये मतलब नहीं है कि ये हिस्ट्री तुम्हें छुड़ा के ले जाएगी कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे, किस तरह करते थे। उलमा ये कहते हैं हिस्ट्री ठीक है, उससे अगर तुमने सबक नहीं सीखा और तुमने अच्छे अमाल नहीं किए तो फिर उनकी हिस्ट्री जानने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है। तुमसे किसका सवाल किया जाएगा, तुम्हारे अमल का सवाल किया जाएगा, उनकी हिस्ट्रियों का सवाल नहीं किया जाएगा, अपना अपना। तो देखिए इस आयत के बाद हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि नबियों के बाद ये आयत क्यों आ रही है, हालांकि ये आयत तो 2 मरतबा आएगी कलाम पाक में। और फिर उन्होंने कहा तुम यहूदी ईसाई हो जाओ तो तुम हदायत पा जाओगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हम तो मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करते हैं जो सब कुछ छोड़कर एक अल्लाह का हो गया और वो मुशरिकों में से नहीं था। मुशरिक कहते हैं ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे भी थे लेकिन वो मुशरिकों में से नहीं था। तुम कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम सबको कहा जा रहा है, सारे बोल ले क्या, कुलू आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। आगे भी पढ़ लेते हैं, वमा उन्जिला इलैना वमा उन्जिला इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बाती वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबियूना मिन रब्बिहिम। आगे भी पढ़ ले, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। आज आपने गवाही दे दी है, और ये कितनी प्यारी गवाही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले पारे में हमसे ले ली। और वो गवाही क्या है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया तुम कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए, उस पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, क्या, कुरान, और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया बाकी किताबें, और जो मूसा और ईसा को दिया गया तौरात और इंजील, और दिया गया जो उन नबियों को जो उनके रब की तरफ से दिया गया, हम उनमें से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते। या अल्लाह जी हम किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते, और या अल्लाह जी हम उन सब के फर्मा बरदार हैं। और फिर अगर वो अहले किताब इस चीज पर ईमान ले आए जिस पर तुम ईमान लाए हो तो बेशक वो हदायत पा जाएंगे। क्या फरमाया जा रहा है, अगर वो भी किताब कुरान पाक पर ईमान लाएंगे तो हदायत पाएंगे, और अगर वो मुंह मोड़ेंगे तो फिर वही मुखालफत में है। सो उनके मुकाबले में आपको अल्लाह ही काफी है। फसयकफीकहुमुल्लाह में क्या आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, फा फा आ रहा है ना। तो क्या कहा जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा है, तुम दीन का पैगाम भिजवा रहे, सब कुछ भेज रहे हो, कोई तुम्हें तंग कर रहा है, ऐसे 1 मिनट में तुम्हारे पीछे कौन है, अल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो मिनट और सेकंड की भी जरूरत नहीं, वो आपके पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे फरिश्तों को लगा देंगे कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को कभी तकलीफ नहीं होने देते, कभी गुमराह नहीं होने देते। हमने कल भी पढ़ा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, होने दिया था गुमराह, कहीं नहीं, ना रास्ते में ना कहीं जाते हुए। थोड़ा सा इंसान है ना, इंसान होने के नाते इंसान अपने ट्रैक से उतर जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कान से पकड़ते हैं और ला के फिर ट्रैक पर खड़ा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई शख्स बदी की तरफ जाते जाते नेकी की तरफ आ जाए। तो फा आ गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फौरन ही फरमा दिया कि आपको अल्लाह ही काफी है और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और रंग के लिहाज से अल्लाह से ज्यादा अच्छा कौन है, बेशक सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग बेहतरीन लोगों पर ही चढ़ता है और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। पढ़ ले सारे, वनहनु लहू आबिदून। अब देखिए पूरा कुरान पाक जो है ना तौहीद की आपको जो है वो गवाही देने वाला है कि तौहीद करो, शिर्क की तरफ ना जाओ। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि वो हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। और आगे क्या कहा,
ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ یا اللہ جی ہمیں بھی خالص عمل کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ بہترین بندوں میں شامل فرما دے۔ اور کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ایک جماعت تھی، آپ دیکھتے ہیں پھر اتنے نام آئے نبیوں کے، اور پھر وہی آیت آ رہی ہے، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ آمین۔ یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا، بہترین طریقے سے آپ کی عبادت کرنے والا، اور یا میرے پیارے اللہ جی بہترین طریقے سے دنیا اور آخرت دونوں کو گزارنے والا بنا دے، اور یا اللہ جی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین لوگوں میں شامل فرما دے، اور یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں جن سے آپ راضی اور وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ جی ہم سب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یا اللہ جی دلوں میں جو مشکلات، جو پریشانی، جو تکالیف ہیں، یا اللہ جی ان کو بھی دور کرنے والی آپ ہی کی ذات ہے۔ یا اللہ جی آپ ہی ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے، اور یا اللہ جی ہمیں اپنے ان بہترین لوگوں میں، چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لے جن کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔